إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت مشہور واقعہ اور ایک بہت مشہور روایت اور ان دونوں کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ حضرات کو بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. لوگوں تک صحیح بات اور دین پہنچانے میں آپ حضرات ہماری مدد فرمائیں. تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع. سب سے پہلے واقعہ سن لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور تبلیغ کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ اگر سارا وقت میں تبلیغ میں لگا دوں گا تو میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا، ان کے رزق کا کیا بندوبست ہوگا. اس طریقے سے خطیب حضرات بیان کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ یہ جو فلاں پتھر ہے اس پہ جو ہے اپنا عصا مارو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ عصا مارتے ہیں تو اس میں سے ایک اور پتھر نکلتا ہے. پھر دوسرے پتھر پہ حکم ہوتا ہے عصا مارنے کا، پھر اس پہ عصا مارا جاتا ہے تو اس میں سے بھی پتھر نکلتا ہے. پھر تیسرے پتھر کو پہ حکم ہوتا ہے تیسرے پتھر پہ عصا مارنے کا تو اس میں سے ایک کیڑا ظاہر ہوتا ہے، ایک کیڑا نکلتا ہے جس کے منہ میں ایک گھاس کی ہری پتی ہوتی ہے. یہ واقعہ بیان کرتے ہیں لوگ، اور آپ حضرات نے شاید بیان کیا ہو یا سنا تو ضرور ہوگا اگر بیان نہیں کیا ہوگا. کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ یہ واقعہ پہلے تفصیل سے سن لیجئے کس طریقے سے جو ہے کتابوں کے اندر درج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دعوت کا کام دیا تو وہ جو تذکرہ میں اوپر کر چکا ہوں یہ مکمل اسی طریقے سے ہے، لیکن یہاں پر جو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چٹان کا تذکرہ ہے کہ چٹان پہ عصا مارا گیا، پھر دوسری چٹان ظاہر ہوئی، پھر تیسری ظاہر ہوئی اور اس میں سے ایک کیڑا نکلا چیونٹی کے برابر، جیسی چیونٹی ہوتی ہے، اور اس کے منہ میں کچھ رزق تھا اللہ کی طرف سے، اور وہ تسبیح بیان کر رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے یہاں پر بھی رزق عطا فرمایا، جو مجھ سے غافل نہیں ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے جانتا ہے اور مجھ سے کسی بھی لمحہ غافل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے بات ملتی ہے کتابوں کے اندر. تو کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ دیکھیں اب سنیں. آپ کتب احادیث کی تمام کتابیں اٹھائیں، سیاسی تصاریح اٹھا لیجئے، ضعیف روایتوں پہ لکھی گئی تمام کتابیں اٹھا لیجئے، موضوع روایتوں پہ لکھی ہوئی تمام کتابیں اٹھا لیجئے، کہیں پر بھی یہ واقعہ نہیں ملتا. پھر کہاں ہے؟ میں نے بھی کہا ہے نا کہ کتابوں میں ملتا ہے، پھر کہاں ہے یہ؟ تو سنیں، یہ ہے تفسیر کبیر میں، اسی طریقے سے تفسیر غرائب القرآن میں اور تفسیر روح البیان میں. ان تین جگہ پر یہ واقعہ ملتا ہے، لیکن ان تینوں مفسرین نے کسی نے بھی اس واقعے کو سند کے ساتھ نہیں لکھا. اس کی کوئی سند نہیں ہے بالکل بھی. آپ تفسیر کبیر کھول کے دیکھ لیجئے اور اسی طریقے سے غرائب القرآن کھول کے دیکھ لیجئے، روح البیان وغیرہ کتابیں کھول کے دیکھ سکتے ہیں تفاسیر کی. کسی نے بھی اس واقعے کو نقل کرتے وقت اس کی سند کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. لہذا اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. ہاں، چونکہ اس میں اللہ رب العزت کی ربوبیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے اور وہ ان کو ایسی ایسی جگہ بھی رزق پہنچا رہا ہے. تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کر کے اس طریقے سے بیان کرے تو بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن علماء کی تحقیق، اور میں ڈسکرپشن میں پیش کروں گا وہ پڑھ لیجئے گا، علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے. کیوں؟ یہ جو ہے نہ ہی تو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے اور نہ ہی کسی معتبر کتاب کی احادیثوں کی کتاب میں ملتا ہے. البتہ تفاسیر میں جو مل رہا ہے وہاں پر جو ہے اس کی کوئی سند نہیں ملتی. لہذا اس کو بیان نہ کرے، اس کو بیان کرنے سے رک جائے.
امید ہے کہ اس واقعے کو انشاءاللہ بیان نہیں کریں گے۔ اچھا، مجھ پہ اعتراض کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے پھر جو ہے اپنا خود کی اصلاح کر لیجئے، یا کسی اپنے قریبی معتبر عالم سے رجوع کر لیجئے کہ بیان القرآن میں غرائب القرآن میں، روح البیان میں اور اسی طریقے سے تفسیر کبیر میں جو واقعہ آیا ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند نہیں ہے۔ اب روایت بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو کلی کرتے تھے وضو میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت کی انگلی پہلے داہنی طرف پھیرتے تھے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھتے تھے، پھر بائیں طرف پھیرتے تھے، پھر جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھتے تھے، اور پھر جو ہے تیسری کلی کرتے تھے تو پورے منہ میں انگلی گھماتے تھے اور پھر سے اسی کلمے کو پڑھتے تھے، یعنی کہ کلمہ شہادت پڑھتے تھے۔ تو کیا ہے اس واقعے کی، کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ دیکھو میرے عزیز ساتھیو، انگلی پھیرنا، داہنی طرف سے شروع کرنا اور بائیں طرف لے کے جانا اور 3 مرتبہ اسی طریقے سے کرنا، یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے کیجئے، لیکن انگلی پھیرتے وقت جو ہے دائیں طرف پھیرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا، بائیں طرف پھیرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا اور پھر دونوں طرف پھیرنے کے بعد پھر کلمہ شہادت پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرماتے وقت اور کلی کرتے وقت وضو میں انگلی پھیرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا ہو، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ البتہ وضو مکمل کرنے کے بعد اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے گا اس کے لیے جنت کے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے وہ کلمہ پڑھے گا تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی بہت سے لوگ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اس طریقے سے، تو وہ بھی ثابت نہیں ہے، وہ بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی بچے۔ آپ منہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ثابت ہے، اور کلمہ شہادت پڑھنا وضو کے اختتام پہ، یعنی کہ وضو مکمل کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، یہ دونوں چیزیں صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی جو ہے وضو میں کلی کرتے وقت جب منہ میں گھمائی ہو اور وہاں شہادت کا کلمہ پڑھا ہو تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو صحیح زندگی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔